دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہو گیا، مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے، وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ قرآن سے دلچسپی نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی۔ ادعیہ معصورہ آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے۔ صبح اٹھے دعا ہے، آنکھ کھلتے ہی بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، نکلے دعا ہے، وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو ہے ہی ذکر، نماز ہے، تلاوت ہے، باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے، سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا۔ زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے، جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا، اس کے لیے بھی دعا ہے۔ غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ غور کیجئے، اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا، کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے، یوں بیٹھو، اس طرح بیٹھو، یوں کرو، کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا، جو کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے۔ ان ادعیہ معصورہ سے دو تعلق جڑ گئے انسان کے۔ دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے، جڑا کہ نہیں؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے۔ تو آپ کے دو تعلق جڑ گئے۔ آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق تو ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا۔ بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ، لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا، اور وہ الفاظ چونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا۔ ابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ الفاظ ذرا غور کیجئے، بڑی بھاری ہے ان مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ یہ ایک اللہ کا بندہ بن جانا آسان نہیں ہے، اپنے مفادات پر ضرب آتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی لذتیں جن کا انسان خوگر ہو گیا ہوتا ہے، اپنی عادتیں جن کا وہ عادی ہو گیا ہے، وہ گلچھرے جو اڑا رہا ہے حرام کے ذریعے سے، یہ نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ان گلچھروں کو چھوڑنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے۔ وہ چاہے نجی سطح سے لے لیجئے، کون نہیں ہم میں سے جانتا کہ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہیے، کون نہیں جانتا کہ سود حرام ہے، کون نہیں جانتا کہ رشوت حرام ہے، کون نہیں جانتا کہ یہ فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر صورتیں حرام ہیں، لیکن کتنے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو اس سے بچے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں وہ کہ جو نماز کے 5 وقتہ پابند، لیکن انہوں نے وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرض لیا، سود کا اور محل بنائے اپنے، اور اپنی بلڈنگیں اٹھائیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، جہاں مفادات کا معاملہ آتا ہے بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بہت مشکل ہے۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا۔ پہلی بات تو انفرادی طور پر یہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھولا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ جو فسق و فجور کی زندگی کا وہ عادی ہو چکا ہے اس کو برقرار رکھے، عادی ہو چکا ہے وہ کیسے چھوڑے؟ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ کون؟ اہل کتاب، یہ عیسائی اور نصارہ اور یہود بنی اسرائیل۔ وما تفرقوا، وہ نہیں متفرق ہوئے، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا۔ یعنی آپ سوچئے یہود کے کتنے فرقے ہو گئے، کیوں ہوئے؟ جبکہ ان کے پاس کتاب موجود تھی۔ عیسائیوں کے کتنے فرقے ہو گئے، کیوں ہوئے؟ جبکہ کتاب موجود تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کا تفرقہ کیوں ہوا؟ اندھیرے میں نہیں ہوا۔ ایک ٹھوکر وہ ہوتی ہے جو انسان اندھیرے میں کھاتا ہے، اندھیرے میں ٹھوکر لگی تو آپ اس کو قابل معافی سمجھیں گے کہ مجبوری ہے، لیکن اگر پوری روشنی ہو اور اس روشنی میں کوئی شخص ٹھوکر کھائے تو آپ ملامت اسے کریں گے کہ آنکھیں کھول کر چلنا چاہیے، روشنی ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے، تمہارے سامنے پتھر تھا تمہیں نظر کیوں نہیں آیا؟ تو یہاں قرآن کہہ رہا کہ ان میں جو تفرقہ ہوا ہے وہ کسی اندھیارے میں نہیں ہوا، من بعد ما جاءهم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، اس روشنی کے اندر جو ٹھوکر کھائی اور اس روشنی میں جو یہ متفرق ہوئے اور تفرقے میں مبتلا ہوئے، تو کیوں ہوئے؟ یہ لفظ جو ہے آپ کے پاس وہ موجود ہے،
تو انڈر لائن کر لیجئے یہ اہم ترین لفظ ہے اس موضوع پر، بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی زدم زدہ، ایک دوسرے پر بغاوت، ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ، یہ ہے اصل شے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی شے کو پہچان نہیں رہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، قرآن کہتا ہے کہ یہود حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، کیوں نہیں مان رہے؟ یہ زدم زدہ ہے، یہ تعصب ہے، یہ کون اونچا کون نیچا، بغین بغاوت، کسی کے اوپر تعدی کرنا، کسی پر چڑھائی کرنا، یہ بغا کا اصل مفہوم ہے۔ بغا و تغا، تغا کہتے طغیانی، دریا اپنے اگر حدوں کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، ذرا نکل گیا تو طغیانی پر ہے، تو بغاوت اپنی حد پر کوئی رہے تو ٹھیک ہے، تعدی کرے گا تو بغاوت ہے۔ تو یہ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا، آپس میں ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنا، اس کو اگر جدید اصطلاح میں آپ سمجھنا چاہیں تو ایڈلر ایک بہت بڑا ماہر نفسیات ہے، اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اس کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں جو سب سے زیادہ پوٹنٹ ہے وہ ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، دوسروں پر تسلط، غلبہ حاصل کرنا، دوسروں پر ڈومینیٹ کرنا، دوسروں پر اپنی دھونس جمانا، دوسروں پر اپنے اقتدار کا تخت جمانا، دوسروں کو اپنے نیچے لینا، یہ جذبہ انسان کا اس کے نزدیک قوی ترین جذبہ ہے۔ اپنا تسلط، اپنا غلبہ، فوقیت، تفوق حاصل کرنا، یہ در حقیقت یہ بھی ہے انسان کے اندر، لیکن یہ وہ چیز ہے جسے کہ قرآن قرار دے رہا ہے سارے تفرقے کی جڑ یہ ہے۔ تفرقہ خلوص سے نہیں ہوتا، خلوص سے اختلاف ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے، اختلاف اور ہے، تفرقہ اور ہے۔ اختلاف تو یہ بھائی آپ کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، کوئی حرج نہیں، آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے، میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، باندھ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے، میں ابھی ہو کر آیا ابو ظبی، تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے، چونکہ وہاں کا جو حکمران خاندان ہے وہ مالکی ہے، آج تک کسی مالکی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تھا، لیکن جس مسجد میں جہاں میرا قیام تھا اس کے قریب کی مسجد میں ویسے متاثر ہوا، وہ اس جو وہاں کے جو رئیس ہیں اور امیر ہیں ان کے رشتہ دار ہیں اور منسٹر ہیں، لیکن نماز وہ پڑھاتے ہیں مسجد میں، تو میں پورے اہتمام کے ساتھ ان کے پیچھے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب حیثیت ہو، اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت ہو اور وہ نماز پڑھائے تو وہ امامت کا جو تصور اسلام دیتا ہے اس سے قریب تر ہے۔ لہذا میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑی میں کہوں گا کہ شوق کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، اللہ اکبر کہہ کہ پہلے دن تو میں حیران ہوا، یہ کیا ہوا، یہ ہاتھ باندھنا بھول گئے۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ شاید مالکی ہیں، اور میں بالکل پیچھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اتنے انہیں دعائیں یاد ہیں، اتنے اذکار انہیں ازبر ہیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر جتنی دیر تک وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ یعنی واقعہ میں بہت متاثر ہو کر آیا ان صاحب کی ذاتی شخصیت سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہو باندھ لو، کھول کے پڑھنا چاہتے ہو کھول لو، یہ اختلاف ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ اس کے پیچھے اب نماز نہیں ہوتی، اب ہماری نماز علیحدہ ہوگی، ہماری مسجد علیحدہ، یہ تفرقہ ہے، یہ کٹ جانا ہے، یہ من دیگرم تو دیگری ہے۔ تو تفرقہ اور شے ہے، اختلاف اور شے ہے۔ اختلاف امام مالک میں، امام احمد ابن حنبل میں ہے، اختلاف امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں ہے، اختلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں میں ہے۔ قاضی ابو یوسف کی رائے اور ہے، امام محمد شیبانی کی رائے اور ہے، امام ظفر کی رائے اور ہے۔ تو اختلاف تو قطعاً کوئی بری شے نہیں، بلکہ اختلاف تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں، دو انسانوں کی انگوٹھے کے یہ جو نقش ہیں یہ ایک جیسے نہیں، تھمب امپریشن کی بنیاد پر آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اختلاف میں کوئی بری بات نہیں ہے، تفرقہ برا ہے، اور تفرقہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ خلوص سے نہیں ہوتا، وہ تفرقہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے بغیم بینہم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم، نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم، ہدایت، روشنی اللہ کی آ چکی تھی۔ اور کس لیے ہوئے؟ آپس میں زدم زدہ، ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر بالا دستی کے حصول کے لیے۔ کمایا نام بھج مسیح
نہ تسبہ